اور یہ خبر آرٹیفیشل نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح، یہ حقیقی خبر ہے جو آپ کو ڈاکٹر ندیم جان بتائیں گے، کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک گلوبل جو ہیلتھ سیکورٹی سربراہ کانفرنس جو ہے وہ کل اور 10 اور 11 کو منعقد ہو رہی ہے اسلام آباد میں. تو کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور بظاہر یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ انسانوں کی صحت کے بارے میں ہے، لوگوں کے بارے میں ہے، اس میں سیاسی تڑکا نہیں ہے. تو شاید جو ہے وہ یہ زیادہ ایپیٹائزنگ نہ لگے، لیکن لوگوں کے جو اصلی مسائل ہیں وہ یہی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں اس عالمی سربراہ کانفرنس کے بارے میں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو سوالات ہیں وہ اس سربراہ کانفرنس کے بارے میں ہی ہوں. جس دوست کو ملکی سیاست کی جو اس میں جو تفریحی پہلو ہے اس پر کوئی گپ شپ کرنی ہے تو وہ ہم اس کے بعد لگا لیں گے، لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوالات اس گلوبل سیکورٹی سمٹ جو ہے ہیلتھ سیکورٹی سمٹ اس کے بارے میں ہی ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ. میں کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں. پہلے یہ کووڈ کے آنے سے پہلے ایک ایڈوکیسی موومنٹ چل رہی تھی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، کہ دنیا انویسٹ کرے پبلک ہیلتھ سسٹم کی پریپیئرنیس اینڈ رسپانس کیپیسٹی کے بلڈ اپ کرنے میں. اور کوشش تھی ہماری کہ کوئی $20 بلین اگر اکٹھی کی جا سکے اور وہ ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ ضروریات ہیں، جہاں کے سسٹمز کمزور ہیں، ان میں انویسٹ کی جائیں تو وہ کسی وبا یا کسی آؤٹ بریک کی صورتحال میں نہ ان کو جانی زیادہ نقصان ہوگا، نہ اکانومی کو ہوگا، نہ ہیلتھ سسٹم ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. پھر کرتے کرتے وہ 4 بلین تک آ گئی کہ 20 نہیں دے رہے ہیں تو 4 تو انویسٹ کریں، تو وہ بھی نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ کووڈ آ گئی. نقصان کتنا ہوا؟ $7 ٹریلین کا. 7 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہوئی اور 770 ملین سے زیادہ انفیکشنز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نئی دنیا نے جنم لیا کرونا کے بعد. تو یہ سب کچھ ایوائڈیبل تھا. اب ہم یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ اسی تنازع میں کرنے جا رہے ہیں جو کل انشاءاللہ سے شروع ہو رہی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس میں 70 سے زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل مندوبین شرکت کریں گے. اور مقاصد کیا ہیں؟ ہم ایک بہت بڑی مقصد کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا کیسے گیلوینائز ہو جائے، ایک سسٹینڈ ایڈوکیسی اس کے لیے کی جائے. ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران تو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈے پہ آ گیا انٹرنیشنلی، اور لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا، اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا. لیکن جیسی ہی وہ پینڈیمک ریسیڈ ہوتی جا رہی تھی تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو پس پوش ڈالا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل بنیادوں پہ ایک کنٹینیوڈ ایڈوکیسی ہو جو کہ انشور کرے کہ جو پینڈیمک پریپیئرنیس اور رسپانس کی کیپیسٹی ہے وہ ایکویٹی بیس ہو. یعنی تمام ممالک کہ وہ فیسلٹیز، وہ ہیومن ریسورس، وہ ویکسین، وہ فائنینسنگ اویلیبل ہو بقدر ضرورت ان کی، کہ وہ پینڈیمکس کا، آؤٹ بریکس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہمارا ایک نعرہ تھا جو آپ کے بھائی نے بنایا تھا اس وقت کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، کہ اگر آپ کا سسٹم مضبوط بھی ہے اور آپ کی آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ وائرس اگر پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے یا صومالیہ میں ہے تو اس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی. اور اس میں کے بارے میں بھی میرا ایک مشہور قول ہے کہ وائرس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا، اگر پاسپورٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ سارے ملکوں کے ویزے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کو بارڈر کراس کر کے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، ہسٹری میں بھی دیکھ لیا، کووڈ میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی مزید بھی ہو رہا ہے. تو چند کلیدی جو اس کے مقاصد ہے ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، ڈونرز، ہیلتھ منسٹرز، خاص کر کے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز سے اس لیے بلوا رہے ہیں کہ ہم مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک تفصیلی سر حاصل ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیسے
دنیا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ایجنڈا ہے جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل فائنینسنگ میکینزم طے کر لیں کہ جو انشور کر لیں کہ فاسٹ ٹریک فاسٹ فیٹ فائنینسنگ ڈسپرسمنٹ ہو ان لوگوں کو، ان ممالک کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، یعنی ان کی سیاسی یا ان کی معاشی صورتحال کے برعکس ان کی جو صحت کی ضروریات ہے اسی کے تحت ان کو وہ فائنینسنگ فیسلٹی میسر ہو اور وہ فائنینسنگ میسر ہو. اسی طرح ہیومن ریسورس ویکسین جو تیسری ہے وہ ویکسین ایکویٹی کے حوالے سے. ویکسین ایکویٹی کا نعرہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا کہ ویکسین کو بقدر ضرورت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو تھی وہ تھی پیٹنٹ کی منوپلی. آپ نے دیکھ بھی لیا کووڈ میں کہ امیر ممالک کے ساتھ اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین موجود تھی، لیکن غریب ممالک کے پاس 20% بھی نہیں تھی. تو یہ ایکویلیبریم اور بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ویکسین ایکویٹی کو ہم انشور کر لیں کہ وبا کی صورتحال میں ایک ایسا میکینزم ہو کہ وہ ویکسین کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی پھر ترسیل ان کی صحت کے نظام میں ایسی مؤثر طریقے سے کریں کہ ان غریب ممالک کو بھی وہ حق حاصل ہو جو کہ امیر ممالک کو حاصل ہے کہ وہ اپنی آبادی کی